السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بڑی بہن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنا فیورٹ شو دیکھ رہی تھی۔ مجھ کو آج ٹیوشن کے پیسے ملے تھے، سو میں اس کی پسند کے گول گپے لے آیا تھا۔ میں اس کی زیادہ خواہشیں تو پوری نہیں کر پاتا تھا، مگر میری کوشش ہوتی تھی میں اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ضرور مہیا کر دیتا تھا۔ وہ بھی بہت سمجھدار جانتی تھی کہ بھائی کی جیب کتنی چھوٹی ہے، سو وہ ایک انڈے والے برگر یا گول گپوں کی پلیٹ پر ہی راضی ہو جاتی تھی۔ چھوٹی دیکھ، میں تیرے لیے کیا لایا ہوں، میں نے شاپر اس کے سامنے لہرا کر کہا، اور وہ حسب عادت خوشی سے چلاتی ہوئی بولی، میرا پیارا بھیا، گول گپے والا بھیا، اور کچن میں بھاگ گئی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی مل بانٹ کر کھانے کی عادی تھی۔ میرے لیے اور اماں کے لیے وہ ہر چیز کے 3 حصے بناتی اور زبردستی اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ میں اکثر اس کی عادتیں دیکھ کر سوچتا تھا کہ یہ بہنیں چھوٹی ہو کر بھی اتنا بڑا دل کیسے رکھتی ہیں۔ رات کو جب میں 9 بجے سو کر اٹھا تو گھر سے بریانی کی مہک آ رہی تھی۔ میں مسکرایا۔ اماں کو شام پیسے دے دیے تھے کہ لا کر، اور اماں نے آج ہی بریانی بنا لی۔ اماں جانتی تھی کہ مجھ کو اور زویا کو بریانی کتنی پسند ہے۔ میں جیسے ہی منہ دھو کر آیا، اماں میرے پاس جلدی جلدی آئیں اور بولا، حمزہ بیٹا، ایک پلیٹ بریانی اپنی حنا خالہ کو دے آ۔ حنا خالہ میری اماں کی کزن تھی، شوہر اعلیٰ سرکاری عہدے پر تھے اور ہمارے گھر سے ذرا دور ایک اچھی سوسائٹی میں رہتی تھیں۔ میں جانتا تھا خالہ کی طرف اماں کا جھکاؤ کیوں ہے، اور مجھ کو اپنی بہن کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے دیپ بھی نظر آتے تھے، مگر میں ڈرتا تھا کہ کہیں امی اور بہن کا یہ خواب ٹوٹ گیا تو جانے وہ سنبھل بھی پائیں گی اس صدمے سے یا نہیں، کیونکہ خالہ کے سرد رویے کو اماں محسوس نہیں کر پاتی تھیں۔ وہ اپنے سادہ دل سے خالہ کی باتوں کو مذاق میں ٹال جاتی تھیں، یا شاید سمجھ کر بھی نہ سمجھتی تھیں، کیونکہ ماں باپ اولاد کی خوشی کے لیے وہاں بھی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ میرے ماتھے پر پڑی ہوئی لکیر دیکھ کر اماں کہنے لگیں کہ بیٹا چلے جاؤ نا، زویا نے اسٹیٹس لگایا تھا بریانی کا تو فرح نے میسج کر دیا کہ مجھ کو بھی کھانی ہے۔ بریانی اور ان کے برتن بھی آئے ہوئے کافی دن سے آج کچھ اچھا بنا ہے تو عزت رہ جائے گی۔ برتن بھی چلے جائیں گے واپس۔ آخری بات پر اماں کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ اماں کی حیثیت دیکھ کر میرا غصہ فوراً رفع ہو گیا۔ میں نے نرمی سے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، اماں آپ ڈال دیں برتن میں دے آتا ہوں۔ میرا ارادہ باہر سے لوٹ آنے کا تھا۔ اتنے میں فون کی بیل ہوئی اور میں نے فون اٹھایا تو آگے سے فرح تھی۔ سلام کا جواب دے کر میں نے زویا کو آواز دی، فون اس کو پکڑایا اور خود بال ٹھیک کرتے ہوئے کچن میں آ گیا۔ اماں بریانی برتن میں ڈال چکی تھیں۔ ابھی میں جانے کے لیے پلٹ ہی رہا تھا کہ زویا جلدی سے دوڑی چلی آئی اور بولا کہ بھائی پلیز مجھ کو بھی لے چلیے نا، فرح کو مہندی لگانی ہے، صبح اس نے میلاد پر جانا ہے۔ میں اماں کو پھر سے تیز نظر سے دیکھ کر باہر چل پڑا۔ زویا 5 منٹ میں بریانی اور دوسرا سامان اٹھا کر چلی آئی۔ میں بائک اسٹارٹ کر کے خالہ کے گھر کی طرف چل دیا۔ سامنے ہی انکل اپنی نئی گاڑی سے اتر رہے تھے اور ڈھیر شاپرز لیے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ میں نے اور زویا نے سلام کیا تو سارے شاپر مجھ کو پکڑا دیے اور کہا، حمزہ یار پکڑو یہ سب اور اندر لے آؤ۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا آیا۔ زویا فرح کے کمرے میں جا گھسی تھی اور میں ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا آنٹی سے سلام لیا اور انتظار کرنے لگا۔ ٹی وی پر خبریں دیکھ رہا تھا کہ سرکاری نوکریوں کے کوٹے کی خبر چل پڑی۔ میں توجہ سے دیکھنے لگا کیونکہ میرے پاس بی ایڈ بھی تھا اور ساتھ میں ایم فل انگلش بھی۔ اتنے میں انکل اندر سے فریش ہو کر آ بیٹھے میرے سامنے۔ خیر خیریت پوچھنے لگے۔ میں جواب دیتا رہا اور ساتھ گھڑی پر نظر تھی۔ ابا اپنی شاپ سے لوٹنے والا تھے اور میں کھانا ہمیشہ ساتھ کھاتا تھا۔ 20 منٹ بعد میں نے آنٹی کو آواز دی جو کچن میں مصروف تھیں، آنٹی ذرا زویا سے پوچھیں کتنا ٹائم لگے گا، ابا گھر آ گئے ہوں گے۔
आंटी ने वहीं से फ़रा को आवाज़ लगाई और जोया ने आवाज़ दी, बस 5 मिनट रुकें, काम हो गया। आंटी भी ड्राइंग रूम में आ बैठी और पूछने लगी, बेटा और क्या कर रहे हो आजकल? मैं आंटी वहीं कोचिंग की क्लासेस लेता हूँ, छोटे बड़े बच्चों की, एक दो होम ट्यूशन्स हैं। अंकल ने ज़ोर से हंकारा भरा। बेटा कब तक करोगे? कुछ सीरियस सोचो, कोई काम काज ढूंढो, इससे घर नहीं चलता। बहन की भी जिम्मेदारी है। कल को बाप भी तुम्हारा बूढ़ा हो गया, वहीं छोटी सी परचून की दुकान पर कैसे घर चल रहा है, मैं तो अक्सर सोचता हूँ। जया हाथ धोकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। मैं अंकल बस काफ़ी जगह अप्लाई कर रखा है, अभी गवर्नमेंट टीचर्स के लिए भी करूँगा अप्लाई। आंटी फ़ौरन बोली अंकल से, अरे मुजीब साहब, आप कहीं फ़ोन करके लगवा देना हमसा को, घर का बच्चा है और हमेशा दुआएं देगा। अंकल, अरे ये नौकरी फ़ोन से नहीं मिलती हैं, मैंने बासित को 30 लाख देकर लगवाया है और साथ में सिफारिश भी थी बड़े साहब की। क्यों भाई हमजा, कितना बजट है तुम्हारा? मैं एकदम गड़बड़ा गया। अंकल मेरे पास तो कोई बजट नहीं। अंकल, बेटा तो फिर बात ये है कि नौकरी वोकरी तो भूल जाओ, ऐसा करो कोई ठेला लगा लो, आलू चाट या गोलगप्पे का, अच्छी खासी इनकम है। हमारे पुराने पड़ोसी थे न कुरैश साहिब, वो और उनके बेटे कर रहे हैं, अच्छी रोज़ी निकल आती है, साथ में घर की ख़वातीन भी शामिल रहती हैं, ऐसे छोटे मोटे काम के लिए नहीं रहती बैठी। उन्होंने आखिरी बात जोया की तरफ देखकर कहा। जोया की आंखें पानी से भरी हुई थीं। तस्हीक के एहसास से मेरे कान की नोएं सुर्ख हो रही थी और मैं सोच रहा था कि आज मैं यहाँ क्यों आया। इतने में अंकल का बेटा बासित भी काम से लौट आया। गर्म जोशी से उसने हाथ मिलाया तो मुझको भी मजबूरन उठकर उससे हाथ मिलाना पड़ा और मैंने अपने होठों पर जबरी मुस्कुराहट सजा ली। अंकल, आ गया मेरा बेटा, पूरा 1,20,000 तनख्वाह लगी है और गाड़ी भी मिल गई है। मैंने बासित की तरफ देखकर कहा, यार मुबारक हो बहुत बहुत। बासित खुशी से बोला, अरे यार खैर मुबारक। वो मुस्कुरा कर जिस सिमत देख रहा था मैंने उसके ताक़ुब में देखा। ज़या की आंखों में आंसू की जगह अब गुस्सा था, उसकी छोटी सी नाक सुर्ख हो गई थी। मैंने दिल में कहा, पगली। आंटी ने उठकर ज़ोया से कहा, ज़ोया चलो बेटा मेरे साथ खाना लगवा दो। ज़ोया, नहीं आंटी, खाना आप लोग आराम से खाइए, अब्बा अम्मा इंतज़ार कर रहे होंगे, खाना या तैयार था। मैं फ़रा की वजह से आ गई थी। अंकल चमक कर बोले, हाँ मेहंदी लगाने में तो बेटा ऐसा होता है, जब कोई बुला ले जाना पड़ता है। मैंने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई बदतमीज़ी कर बैठूं। अंकल मज़ीद बोले, और बेटा खाना ना सही, मैं समोसे रोल और जलेबी लाया हूँ, जाओ घर लेती जाना। और खाने में क्या होगा, वही दाल चावल या फिर रोटी। अरे उम्र बीत गई मगर भाई साहब और आपा आज भी वहीं खड़े हैं। आंटी किचन में उजलन में गईं और बहुत सा बेकरी का सामान प्लेट में डाल कर ले आईं और जलेबी भी साथ में, कागज़ भी शीरे के लिए। आंटी ने ज़बरदस्ती सामान जोया को पकड़ा दिया और बोली, बेटा तुम्हारे अंकल की आदत है मजाक की, तुम तो जानती हो। आपा से कहना जल्दी चक्कर लगाऊंगी मैं। जोया ने मेरी तरफ देखा और मेरा इशारा देखकर चुपचाप सामान पकड़ लिया। मैं अंकल और बासित से हाथ मिलाकर तेज़ी से बाहर निकला और दोनों बहन भाई घर आ गए। मुझको रास्ते में महसूस हुआ कि मेरी बहन रो रही है, मगर मैं चुप रहा। मेरे जहन में आंधी चल रही थी। मैं घर पहुंचकर अब्बा को अपना उदास परेशान चेहरा नहीं दिखाना चाहता था, सो खुद को कंपोज किया। अब्बा अम्मा भूखे बैठ कर इंतज़ार कर रहे थे। अब्बा बहुत प्यार से हम दोनों बहन भाइयों से बात करते रहे। जोया ने सामान अम्मा को पकड़ा दिया और मैंने देखा वो काफ़ी चुप है, मगर ख़ुद को नॉर्मल करके बैठी हुई है। खाने के साथ अम्मा ने खाला का दिया हुआ समोसे, रोल और जलेबी भी दस्तरखान पर लाकर रख दी थी। हम लोगों ने खाना खाया तो जलेबी वाली प्लेट मेरे सामने थी। मैंने चौंक कर देखा, मेरी सीवी जलेबी के नीचे दबी थी। मैंने वो निकाल ली और हैरत से देखने लगा। जोया ने भी देखा, अब्बा ने भी, और अम्मा की तरफ घूरने लगे।
سموسے رول کے نیچے سے میرے ڈاکومنٹ کی کاپی نکل آئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سامان خالہ نے کیوں دیا ہے۔ میں نے نارمل ہو کر جلیبی کھائی، کھانا پہلے ہی کھا چکا تھا۔ کھانے کے بعد میں کمرے میں اٹھ آیا، زویا میرے پیچھے تھی۔ بھائی ہم گول گپے کا ٹھیلا لگا لیں، زویا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں مسکرا اٹھا اور بولا ہاں بہنا، تمہاری دعا پوری کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ میں ہنس پڑا۔ گول گپے والا بھائی، یہ ایک مشکل وقت تھا۔ میں نے اور زویا نے اماں کو کیسے راضی کیا۔ اماں بہت غصہ ہوئیں، بہت دھمکی دی، مگر ابا خاموش رہے۔ وہ خود بھی صدمے میں تھے اور شاید وہ کہیں سوچ رہے تھے کہ اس سب کے ذمہ دار وہ ہیں، مگر میں جانتا تھا ابا کے پرانے جوتے ٹوٹے ہوتے تھے اور میرے اور زویا کے اسکول کے شوز آ جاتے تھے۔ ابا نے اماں سے کہا جو میرے بچے چاہتے ہیں ان کو کرنے دو۔ اماں چپ ہو گئیں۔ زویا نے اپنے جہیز کے لیے رکھے ہوئے ڈنر سیٹ کو نکالا، اپنے کوکر اور کٹلری کو نکالا، اور یوں ہم دونوں بہن بھائیوں نے 3 دن کے اندر گول گپے کا سیٹ اپ بنا لیا۔ کہتے ہیں دوست بھائی سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ دوست نے کرسی اور ٹیبل لے دی۔ ایک دوست کے ابو نے نیا ٹھیلا، اور چوتھے دن ہم ایک اچھی جگہ پر اپنے اسٹال سمیت کھڑے تھے۔ میں نے زویا کو پیار سے سمجھایا تھا کہ کل کو اس کی شادی ہونی ہے، وہ گھر بیٹھ کر تیاری کرے، میں اکیلا اسٹال چلا لوں گا، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ کل کی فکر کل کریں گے، پہلے آج کو ٹھیک کر لیں۔ پہلے روز ہی دوست اپنی اپنی فیملی کو ساتھ لے کر آ گئے۔ میرے کام کی شروعات کروانے دوست سڑک پر کھڑے ہو کر فیملیز کو بلاتے رہے کہ آئیں ہمارے ایجوکیٹڈ گول گپے ٹرائی کریں۔ یہ نام زویا نے رکھا تھا کام کا۔ پہلے 1 2 اور پھر 3 4 فیملی آتی رہی۔ میرے دوست اور میری بہن نے میری جتنی محنت کی، رات گئے تک ہم پہلے دن ہی 5000 کی سیل کر چکے تھے۔ رات کو سارا سیٹ اپ بند کروا کر میرے دوست ہم بہن بھائیوں کو گھر تک چھوڑ گئے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ اگلا دن ایک نئی صبح، ایک نئی شروعات لے کر آیا۔ اماں، زویا اور ابا ہم ساتھ ہی تھے، وہیں انکل آنٹی اور معاشرے کے دوسرے بیمار ذہن ہم کو برا بھلا بھی کہتے رہے۔ گھر کے نمبر پر بار بار ان نون کال آتی رہی۔ میں جانتا تھا زویا باسط کو بلاک کر چکی ہے، سو ہر بار اس کو رانگ نمبر کہہ کر کال کٹ کرتے دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ میری بہن بہت مضبوط تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی ہمت ہار دیتی تو جلدی سے سونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ کام اچھا چل پڑا تھا، سرکاری ٹیچنگ بھی مل گئی تھی۔ رات کو گول گپے لگاتا، دن میں ڈیوٹی کرتا۔ اماں زویا نے کام کے لیے ہیلپر رکھ لی تھی۔ میں نے اسٹال سے دکان کا سفر طے کر لیا تھا۔ زویا کا رشتہ ایک دوست کے گھر سے ہی آیا۔ جب اس سے پوچھا تو کہنے لگی لڑکے کو بتا دینا میں ایک گول گپے والی کی بہن ہوں، بعد میں کوئی مسئلہ نہ کرے۔ میں مسکرا دیا۔ زویا کی شادی ہو گئی ہے۔ ایجوکیٹڈ گول گپے کا نام بڑھتا جا رہا ہے۔ شہر میں مختلف جگہ ہمارے اسٹال ہیں اور ہم ان لڑکوں کو آگے بڑھ کر اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں جو پڑھ لکھ کر اپنے خاندان کے لیے ایک اچھی نوکری ڈھونڈنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ معاشرے کا ایک اصل چہرہ ہے۔ جب کوئی آپ کو اپنا سمجھ کر آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اتنی حیثیت دی ہے۔ چوری، حرام کا مال، رشوت، پڑھے لکھے لوگ اپنی ڈگری ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں ذرا اختیار ہے وہ فرعون بن کر بیٹھے ہیں۔ کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا۔ حرام کھانے سے بہتر ہے کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر کے عزت سے اپنے گھر والوں کو رزق حلال مہیا کیا جائے۔ دوستوں، اپنوں کا ساتھ ہو تو قسمت بھی بدل ہی جاتی ہے۔